ویسے تو چودھری صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر اس بات کا علم گاؤں میں کافی کم لوگوں کو تھا، کیونکہ چودھری نے اپنی بیٹیوں کو 7 پردوں میں رکھا ہوا تھا۔ چودھری صاحب کی پورے گاؤں میں بڑی عزت تھی۔ محلے کے کونے میں ہی خان صاحب نے عامر کو کافی بڑی الیکٹرانکس کی دکان کھول کر دی ہوئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک میں 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد بمشکل میٹرک کا امتحان پاس کر ہی لیا۔ خان صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ارسل کی شادی کے بعد ارسل کی تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے اسے اچھی جگہ نوکری مل گئی۔ چودھری صاحب نے عامر کی دکان کا جائزہ لیتے ہوئے اسے کہا، میری حویلی کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تو ملازم کے ساتھ جا کر پنکھا لگا دو۔ عامر نے ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، جی اچھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد عامر اپنا سامان ہاتھ میں لیے ملازم کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی عامر پنکھا فٹ کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگا، اس کی نظر سامنے کھڑی عائشہ پر پڑی، جو مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ عامر نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیری اور عائشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ انتہائی خوبصورت حسین لڑکا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے کہانیوں میں پڑھا تھا۔ وہ عامر کے خیال میں اس قدر کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب عامر حویلی سے باہر چلا گیا۔ عائشہ، حیا نے کھوئی ہوئی عائشہ کو بلایا اور دونوں کمرے کی جانب چل پڑی۔ چودھری صاحب اپنی بیٹیوں کو اتنا ہی پڑھانا چاہتے تھے جن سے انہیں اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کی تمیز آ جائے۔ عائشہ کو بھی 5 جماعتیں کروا کر گھر بٹھا لیا، جبکہ عائشہ کافی ذہین بچی ہوا کرتی تھی۔ عائشہ اپنا زیادہ تر وقت ناول یا کہانیاں پڑھنے میں گزارتی تھی۔ چودھری صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی عائشہ کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ البتہ عائشہ اپنے ماموں کے بیٹے حیدر کے ساتھ بچپن سے مانگی ہوئی تھی۔ حیدر کی تعلیم مکمل ہوتے ہی عائشہ کے ماموں جان نے حیدر اور عائشہ کی شادی کی بات شروع کر دی۔ حیدر نے عائشہ کو بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ جب شادی کی بات پکی ہوئی تو حیدر نے عائشہ کی تصویر دیکھی۔ وہ حیدر جو بچپن ہی سے عائشہ کے خواب دیکھتا تھا، اس کی تصویر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دن رات اس کی تصویر سے باتیں کرتا، جبکہ عائشہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ عائشہ بہت سنجیدہ لڑکی تھی، جبکہ حیا بہت ہی شوخ اور چنچل سی لڑکی، جو اپنی بڑی بہن کو حیدر کا نام لے لے کر چیڑتی تھی، جبکہ عائشہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ اور اب تو عائشہ کی حیدر کے نام پر زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ اب تو وہ صرف عامر کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ ملازم حسب معمول آج بھی عائشہ بی بی کے لیے ڈائجسٹ لے کر آیا۔ حقیقت کی دنیا سے بے خبر عائشہ ناول اور افسانوں کی زندگی کو ہی سچ تصور کرنے لگی۔ اس روز جب اس نے ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے کھولا تو عامر کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور نہ جانے کیا کیا سوچ کر مسکرانے لگی۔ اس کا دھیان ہر وقت صرف عامر کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ وہ کیسے بھی کر کے ایک بار عامر سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ عامر کی ایک نظر نے اس پر کس قدر جادو کر دیا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد آخرکار عائشہ کے ذہن میں خیال آ ہی گیا۔ اس نے سوچا ملازم سے کہہ کر عامر تک اپنا پیغام بھیجے گی۔ وہ جانتی تھی ملازم کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ بچپن سے ہی ان کے گھر میں کام کرتا تھا اور عائشہ کی بھی ہر بات مانتا تھا۔ خیر عائشہ نے ہمت باندھی اور عامر کو خط لکھ کر ملازم کے حوالے کیا۔ ملازم عائشہ کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے عائشہ کی بات نہ ٹالی اور کوئی سوال کیے بغیر عامر کی دکان پر جا کر عامر کو خط دیتے ہوئے کہا، یہ عائشہ بی بی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ عامر نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر مناسب لگے تو رات 8 بجے آپ کا انتظار کروں گی، امید ہے آپ ضرور آئیں گے۔ عائشہ رات کے 8 بج چکے تھے۔ عائشہ کے صبر کی انتہا نہ رہی۔ اتنے میں ملازم آیا اور کہنے لگا، بی بی عامر صاحب آئے ہیں۔ عائشہ کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری اور اس نے عامر کو بیٹھک میں آنے کا کہا۔ چودھری صاحب اس معاملے میں نہایت سخت آدمی تھے، اس لیے عائشہ تھوڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ عائشہ نے ملازم کو کہا کہ وہ خیال کرتا رہے۔ ملازم کمرے سے باہر کھڑا رکھوالی کرتا رہا اور چودھری صاحب کے روب کی وجہ سے بہت گھبرایا ہوا تھا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد عائشہ نے بولنا شروع کر دیا، میں نہیں جانتی آپ کا نام کیا ہے، بس اتنا کہنا ہے، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا خیال ذہن سے نہیں جاتا اور آپ سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی، کیا مجھ سے دوستی کریں گے؟ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، محترمہ میرا نام عامر ہے۔ عامر کافی حسین لڑکا تھا، اس سے پہلے بھی کافی لڑکیاں ایسا کہہ چکی تھی، اس لیے اس نے عائشہ کی بات کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے عائشہ کی بات سن کر چلا گیا۔ عائشہ کو یہ بات اور بھی بے چین کر گئی۔ اگلے ہی دن عائشہ کے ماموں مومانی اور ان کی اکلوتی بیٹی زوبیہ عائشہ اور حیدر کی شادی کی تاریخ کے لیے
ان کے گھر آ پہنچے۔ زوبیہ عائشہ کی بہت اچھی اور بچپن کی دوست تھی۔ عائشہ کے چہرے سے پریشانی کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ زوبیہ خوش تھی کہ عائشہ اس کی بھابھی بننے جا رہی ہے، لیکن جب اس نے عائشہ کے چہرے پر اس قدر اداسی دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے عائشہ؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ عائشہ بہت ہی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس نے زوبیہ کو اپنا ہمراہ سمجھتے ہوئے بنا کچھ سوچے سمجھے زوبیہ کو ساری بات بتا دی۔ زوبیہ کافی حد تک سمجھدار اور عائشہ کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں اور حیدر کو یہ بات بتانے کی بجائے عائشہ کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ زوبیہ نے عائشہ کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو عائشہ، تم اپنے ابا کا مان ہو اور ان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اپنے ابا کا مان مت توڑنا اور ان کی عزت قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر زوبیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور عائشہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ عائشہ کے دل اور دماغ میں صرف عامر کا بھوت سوار تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح عامر سے ملنا چاہتی تھی، بہت بے چین سی رہنے لگی تھی۔ ناولز میں بتائی گئی محبت اسے لگتا تھا حقیقت بھی یہی ہے جو افسانوں اور کہانیوں میں بیان کی جاتی ہے۔ عامر عائشہ سے محبت تو نہ کرتا تھا، البتہ باقی لڑکیوں کی طرح عائشہ کے ساتھ ٹائم ضرور پاس کرنا چاہتا تھا۔ کچھ روز گزر چکے تھے۔ ایک روز ملازم جب ناول لے کر عائشہ کے کمرے میں آیا تو ساتھ ایک خط دیا اور بتایا کہ یہ عامر نے دیا ہے۔ عائشہ فوراً اٹھی اور مسکراتے ہوئے خط پکڑا اور ملازم کو جانے کا کہا، ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کی تلقین کی۔ عائشہ نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، عائشہ میں تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے ملاقات کی ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ ہر جگہ تمہارا ہی وجود محسوس ہوتا ہے، بس اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کچھ بھی کر کے میری ہو جاؤ، تمہارا عامر۔ یہ سنتے ہی عائشہ خوشی سے پاگل ہونے لگی اور اس نے پھر عامر کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ اور عامر کی ملاقات روز کا معمول بن گیا۔ رات کی تاریکی میں جب سب گھر والے سو جاتے، عامر بیٹھک میں آیا کرتا اور گھنٹوں باتیں ہوتی۔ ایک روز حیا نے عائشہ کو بیٹھک کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب اس نے عامر کو وہاں دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئی۔ حیا اپنے ابا کے روب اور غصے کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی سارا ماجرا اپنی اماں کے سامنے بیان کیا۔ زینب بی بی چودھری صاحب سے بہت ڈرتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ چودھری صاحب کو اس بات کا ذرا بھی علم ہو گیا تو عائشہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے عائشہ کو سمجھانا شروع کیا، بیٹا عائشہ، تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں بھی جان سے مار دیں گے اور مجھے بھی۔ عامر جیسے لڑکے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ عائشہ اماں کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولی، نہیں اماں، عامر ایسا بالکل نہیں ہے۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، حیدر بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ سب سے بڑی بات پڑھا لکھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور پھر ماموں ممانی جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں تو عائشہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے عائشہ کو سمجھانا شروع، بیٹا ہماری عزت کا خیال کرو۔ لیکن عائشہ پر ماں کی کوئی بات بھی اثر نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس عامر کو چاہتی تھی اور بس اسی کے گن گا رہی تھی۔ ماں کے بہت سمجھانے کے باوجود جب عائشہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو زینب بی بی نے چودھری صاحب کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ چودھری صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی اور اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ عائشہ کے بابا کی بہت عزت تھی، اس لیے اپنی لاڈلی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے، یہاں تک کہ چودھری صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر عائشہ کے پاؤں میں رکھی اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ لیکن عائشہ کو تو صرف عامر چاہیے تھا، اور وہ عامر جو محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ بات حد سے بگڑ گئی اور حیدر تک بھی پہنچ گئی۔ اگرچہ حیدر عائشہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے یہ بات سنتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ چودھری صاحب نے عائشہ کو بہت سمجھایا کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، لیکن عائشہ کو کچھ بھی منظور نہیں تھا۔ عامر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ چودھری صاحب کے ڈر سے اپنی محبت سے مکر گیا اور عائشہ سے دور دور رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے خط کا جواب بھی نہ دیتا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ چودھری صاحب نے بہت سمجھانے کے بعد خان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ساری بات بتانا مناسب سمجھا۔ خان صاحب نے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کی بجائے عائشہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس پر الزام لگانے لگے۔ چودھری صاحب رونے لگے اور گھر آ کر عائشہ کو ساری بات بتائی، لیکن عائشہ کہاں ماننے والی تھی، اس کی تو بس ایک ہی ضد تھی، اس کی سوچ بس عامر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور چودھری صاحب کے خاندان کی عزت نہ رہی۔
وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے۔ 7 پردوں میں رہنے والی بیٹی اب ہر کسی کی زبان پر تھی۔ چودھری صاحب ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے، جب بڑی بیٹی ایسی ہے تو چھوٹیوں پر کیا اثر ہوگا۔ عائشہ کی اماں بھی پریشان رہنے لگی۔ پریشانیوں کی وجہ سے بیماریوں نے آ گھیرا اور بستر سے جا لگی۔ عائشہ نے عامر کو خط لکھا کہ اگر آج تم مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں زہر پی لوں گی۔ عامر نے عائشہ کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے لگا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب عامر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو عائشہ نے زہر پی لیا۔ حیا نے عائشہ کی حالت دیکھی تو فوراً اماں ابا کو بتایا۔ وہ اسے جلد ہسپتال لے جانے کی وجہ سے عائشہ موت کے جال سے تو نکل گئی لیکن عامر کے جال سے نہ نکلی۔ عائشہ کی اماں صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اولاد کا غم وہ واحد غم ہوتا ہے جو ماں باپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ ماں کی موت کے بعد اور عامر کی بے رخی کی وجہ سے عائشہ بہت غم زدہ سی ہو گئی اور بہت گمسم رہنے لگی۔ جب عامر کو ان باتوں کی خبر ملی تو اس کو احساس ہوا کہ عائشہ تو سچ میں اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے عائشہ کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ اس نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا، عائشہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اور عامر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ شاید اسے عائشہ کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کو کہا، عائشہ ہم بھی ایک نہیں ہو سکتے، تمہیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی اور نہ ہی میں تمہارے قابل ہوں۔ آج سے تم اپنے راستے الگ کر لو، میرے پیچھے اپنی زندگی خراب مت کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب سن کر عائشہ رونے لگی اور گھر چلی آئی۔ چودھری صاحب نے سوچا ماں کی موت کے بعد شاید اب ان کی بیٹی سنبھل جائے گی اور انہیں ان کی پہلی والی عائشہ واپس مل جائے گی، مگر عائشہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ عامر کو نہ بھول سکی۔ خان صاحب نے عامر کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ پکا کر دیا۔ عامر کو زہرا بالکل بھی پسند نہ تھی، مگر خان صاحب نے عامر کو حکم دیا کہ اگر تم نے زہرا سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مگر پھر بھی عامر نے شادی سے انکار کر دیا اور گھر چھوڑ دیا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد جب عامر گھر واپس نہ آیا تو خان صاحب نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس کی کافی تشویش کے باوجود بھی عامر کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو خان صاحب چودھری صاحب کے گھر جا پہنچے اور انہیں دھمکی لگائی کہ اگر 2 دن کے اندر میرا بیٹا نہ ملا تو میں تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ باقی بیٹیوں کا بھی قتل کروا دوں گا۔ یہ سن کر چودھری صاحب پریشان رہنے لگے اور انہوں نے بھی عامر کا پتہ لگانا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ کے نام کا خط ملا جس پر لکھا تھا، عائشہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ابا جی نے میرا رشتہ زہرا سے کر دیا تھا اور اگلے ہی ہفتے میری شادی کا فیصلہ بھی سنا دیا تھا، لیکن مجھے ان کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں تھا، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ عائشہ میں صرف تمہارا ہوں، اس جہاں میں تو ممکن نہیں، مگر اس امید کے ساتھ خدا حافظ کہ اگلے جہاں میں تمہیں تمہارا ہو کر ملوں گا۔ خوش رہنا اور چودھری صاحب سے کہنا کہ میں ان کی معافی کے قابل تو نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، تمہارا عامر۔ یہ پڑھتے ہی عائشہ زور زور سے رونے لگی۔ اسی شام پولیس کو گاؤں کی بڑی سڑک سے ایک لاش برآمد ہوئی اور تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لاش عامر کی ہے۔ جب عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ جیسے ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ چودھری صاحب عائشہ اور اپنی باقی بیٹیوں سمیت شہر روانہ ہو گئے۔ عائشہ زندہ تو تھی مگر زندوں میں شمار نہ تھی۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، نہ کچھ بولتی نہ ہی کسی کی سنتی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ حیا سمیت باقی دونوں بہنیں بھی اچھے اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگی تھیں۔ ایک روز حیدر کا شہر سے گزر ہوا تو اس نے چودھری صاحب کو دیکھا اور ان سے سلام دعا کے بعد ان کے کافی اصرار پر ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ چودھری صاحب نے حیدر کو ان تمام باتوں سے باخبر کیا، کیونکہ حیدر ایک نیک اور نرم دل انسان تھا، اس لیے اسے تمام باتیں سن کر بے حد افسوس ہوا۔ جب اس نے عائشہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عائشہ کو کہنے لگا، عائشہ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس میں اللہ کی بہتری ہوگی، اگر تم چاہو تو اب بھی سب کچھ بھلا کر مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ لیکن عائشہ نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ نہیں حیدر، میں اب بھی صرف عامر سے ہی محبت کرتی ہوں۔ اس جہان میں اس کی نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اگلے جہان میں ضرور اس کی ہو کر ملوں گی۔ اگر تم چاہو تو حیا سے شادی کر سکتے ہو۔ کافی سوچنے کے بعد حیدر نے چودھری صاحب سے حیا کا ہاتھ مانگا اور اگلے ہی روز ماموں ممانی اور زوبیہ شہر آ گئے۔ انہوں نے بھی حیا کا رشتہ دل سے قبول تھا۔ 1 ہفتے میں حیا اور حیدر کی شادی ہو گئی۔ حیدر اور حیا بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنے لگے، مگر اب خان صاحب بہت پچھتاتے اور روتے تھے کہ کاش وہ اس ٹائم اپنے بیٹے کی بات مان کر اس کی شادی عائشہ سے کر دیتے تو آج 2 گھر برباد نہ ہوتے۔
ایک چھوٹی سی ضد اور انا کی وجہ سے بیٹے کو کھو دیا۔